السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم ہماری اس کلاس میں علم سائنس کا جماعت نحو کا باب 6 کا آخری حصہ کا مطالعہ کریں گے۔ چلیے اس کی شروعات ہم کرتے ہیں چند سوالات سے۔ تو پہلا سوال آپ کے لیے ہے، مندرجہ ذیل بافتوں کے افعال دیے گئے ہیں، ان کے نام بتائیں۔ پچھلی ساتھ میں ہم نے بافتوں کے تعلق سے پڑھا ہے اور ان کے افعال بھی ہم نے معلوم کیے تھے۔ تو پہلا سوال ہے، بافت جو ہمارے لعاب دہن کے اندرونی استر بناتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بالکل صحیح جواب طلبہ، ایپیتھیلیم بافت۔ یہاں پر ہے کو ٹائپ کرنا یا پرنٹ کرنا بڑا دشوار ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہے آنا تھا لیکن ہے یہاں پر ہم نہیں لا سکے، معذرت چاہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تو ایپیتھیلیم ہی لکھنا ہے، تے ہے یہ لام یہ میم، ایپیتھیلیم بافت۔ تو چلیے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ خون کی نالیوں کے استر بنانے والی بافت کا نام کیا ہے؟ بالکل صحیح جواب طلبہ، سادہ چوکوری ایپیتھیلیم۔ یہ خون کے نالیوں کی استر یا لائننگ بناتی ہے۔ اب چلیں تیسرے سوال کی جانب۔ ہمارے بازوؤں میں پائے جانے والے عضلات کا نام کیا ہے؟ اختیاری عضلات، بالکل صحیح۔ تو ہم ہمارے اختیار میں یا ہماری خواہش یا ہمارے ارادے کے تعلق سے ہم ہمارے بازوؤں کو حرکت دے سکتے ہیں، اس لیے اسے اختیاری عضلات کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال آپ کے لیے، ان عضلات کا نام بتائیں جو آسانی سے تھکان کا شکار نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح جواب بچوں، قلبی عضلات۔ اگرچہ قلبی عضلات کام کرنا بند کر دیں تو ہمارا تو کام تمام ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی اور۔ کس بافت کو غدودی ایپیتھیلیم کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح جواب طلبہ، مکبب ایپیتھیلیم بافت کو غدودی ایپیتھیلیم کہا جاتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی جانب۔ کھال کے مختلف افعال کیا ہیں؟ تو ہم نے پچھلی ساتھ میں پڑھا ہے۔ تو کھال یا جلد جسم کی حفاظت کرتی ہے، جسم سے زائد پانی کے ضائع ہونے کو روکتی ہے، درجہ حرارت کے توازن کو برقرار رکھتی ہے اور ناکارہ اشیاء کا اخراج کرنے میں بھی یہ ہمارے جسم کی مددگار ہے۔ تو پچھلی معلومات کے بعد یہاں پر دیکھیں، ہم نے نباتاتی اور حیوانی بافتوں میں درجہ بندی کو یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے واحد خلوی جانداروں کے بارے متعلق پڑھا ہے، نباتاتی بافتوں کے متعلق ہم نے مطالعہ کیا ہے، حیوانی بافتوں میں بھی 2 حیوانی بافتوں کا مطالعہ ہم پچھلی ساتھ میں کر چکے ہیں۔ تو نباتاتی بافتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک منقسمی بافتیں اور مستقل بافتیں۔ منقسمی بافتوں کی 3 الگ الگ قسموں کو بھی ہم نے پڑھا ہے، راسی مقسمہ، جانبی مقسمہ اور کبیسی مقسمہ۔ مستقلی بافت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سادہ مستقلی بافت، دوسرا پیچیدہ مستقلی بافت۔ سادہ مستقلی بافت میں پیرن کائمہ، کولن کائمہ، سکلیرن کائمہ اور ایپیڈرمس
ये आके सादा मुस्तकली बाफ्ते हैं। पेचीदा मुस्तकली बाफ्तों में जाइलम और फ्लोएम, ये तमाम नबाताती बाफ्तों की दर्जेबंदी है। चलिए चलें हैवानी बाफ्तों की जानिब। एपिथीलियल बाफ्त, राबित बाफ्त, उजलाती बाफ्त और आसाबी बाफ्त। इनमें से पिछली साथ में हमने हैवानी बाफ्तों में एपिथीलियल बाफ्त का मुतालिया किया है, उजलाती बाफ्त का मुतालिया किया हम पिछली सातों में कर चुके हैं। इस साथ में हम राबित बाफ्त और आसाबी बाफ्त का मुताला करेंगे। यहाँ पर देखिए राबित बाफ्त को दिखाया गया है। ये राबित बाफ्त की साख्त है। यहाँ पर देखिए राबित बाफ्त को अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। आसाबी बाफ्त, इसे अंग्रेजी में नर्वस टिश्यू कहा जाता है और इन दोनों की साख्तों को यहाँ पर दिखाया गया है। राबित बाफ्त, राबित बाफ्त के खलिए ढीले ढाले और फासले के साथ एक बैन खलियाती मैट्रिक्स में धसे होते हैं। मैट्रिक्स से आप क्या समझे तलबा? मैट्रिक्स एक मीडियम होता है, एक जरिया होता है जिसमें कई खलिए धसे हुए होते हैं। यहाँ पर राबित बाफ्त के कई सारे खलिए मैट्रिक्स या एक मीडियम में धसे हुए होते हैं। ये मैट्रिक्स जेली की तरह सयाल, घनी या सख्त हो सकती है। मैट्रिक्स की माहियत खास राबित बाफ्त की कारकर्दगी के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स को दिखाया गया है, ये एक मीडियम है। राबित बाफ्त को जेली या मैट्रिक्स की फितरत की बुनियाद पर राबित बाफ्त को 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। पहला के सयाल राबित बाफ्त, जेली नुमा राबित बाफ्त, ठोस राबित बाफ्त। एक के बाद हम एक इनका मुताला करेंगे। यहाँ पर देखिए राबित यानी कि जिससे राबिता या कांटेक्ट कायम होता है। राबित का मतलब है कांटेक्ट। ये बाफ्त, इसका नाम राबित इसलिए रखा गया है, राबित बाफ्त इस बाफ्त को कहा गया है क्योंकि ये बाफ्त मुख्तलिफ बाफ्तों को जोड़ने में मदद देती है या इसके कांटेक्ट से 2 मुख्तलिफ किस्म की बाफ्तें जुड़ती हैं। यहाँ पर देखिए मैदे की तराश में यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ किस्म की उजलात और बाफ्तों को राबित बाफ्त क्या कर रही है? जोड़ रही है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है राबित बाफ्त मुख्तलिफ किस्म के उजलात और मुख्तलिफ किस्म की बाफ्तों को जोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर मुलायम उजलात और आसाबी उजलात को राबित बाफ्त दरमियान में जोड़ रही है। नेक्स्ट खून और एपिथेलियम को भी यहाँ पर राबित बाफ्त है जोड़ने का काम कर रही है। इसे बाइंडिंग टिश्यू भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जूम करके बताया गया है आपको। राबित बाफ्त दरमियान में है, ऊपर एपिथेलियल बाफ्त यानी कि हर एक आज़ा का लाइनिंग बनाने का काम एपिथेलियल बाफ्त करते हैं ना, तो एपिथेलियल बाफ्त और मुलायम उजलात के दरमियान यहाँ पर राबित बाफ्त को दिखाया गया है और ये इसी तरीके से अमल भी करते हैं, अफ़ाल भी अंजाम देते हैं। तो सयाल मैट्रिक्स में पहले आता है खून। खून एक सयाल मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा भी कहते हैं। खून के मुख्तलिफ अज्जा ये हैं: खून के सुर्ख खलियात, खून के सफेद खलिए, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। खून के सुर्ख खलियों को अंग्रेजी में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। खून के सफेद खलियों को WBC कहा जाता है। प्लेटलेट्स ये
ان کے بھی مختلف قسم کے کام ہیں، آپ آگے آگے پڑھیں گے. تو پلازما، یہ 4 آپ کے خون کے مختلف اجزاء ہیں جن سے خون بنا ہے. یہاں پر دیکھیں خون کے ایک خطرے کو اگرچہ ہم سلائڈ پر رکھ کر دیکھیں تو ہمیں 4 مختلف قسم کے اجزاء دکھائی دیں گے. خون بہتا ہے اور گیسیں، ہضم شدہ غذا، ہارمون اور فاضل اشیاء کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے. یہاں پر دیکھیے خون اور لمف کو بتایا گیا ہے. لمف سے آپ کیا سمجھے؟ خون کو مائکرو فلٹرز میں اگرچہ چھانا گیا تو ایک زرد رنگ کا مائع نکلتا ہے جو لمف کہلاتا ہے. یہاں پر دیکھیے لمفیٹک ویزل کو بتایا گیا ہے، یعنی کہ لمف فی نالیوں کو یہاں پر بتایا گیا ہے جسم میں. خون کے سرخ خلیے، یہاں پر دیکھیے خون کے سرخ خلیوں کو بتایا گیا ہے. خون میں ہیموگلوبن نامی ایک مادہ پایا جاتا ہے جو ہمیں عمل تنفس میں آکسیجن کے ساتھ ہیموگلوبن مل جاتا ہے اور آکسی ہیموگلوبن بنتا ہے جو ہمیں سانس یا عمل تنفس کرنے میں مددگار ہے. اگر خون میں یہ سرخ رنگ کا مادہ نہ پایا گیا، ہیموگلوبن کی کمی ہوگی تو ہم انیمک کہلائیں گے یا ہمارے پاس خون کی کمی ہوگی. اس لیے اچھی تغذیہ اجزاء کھانے سے، تغذیہ غذائیں کھانے سے، متوازن غذا کھانے سے ہم ہمارے خون میں پائے جانے والے ہیموگلوبن کو بڑھا سکتے ہیں اور خون کے سرخ خلیات کو بھی بڑھا سکتے ہیں. خون کے سفید خلیے، خون کے سفید خلیے دیکھیے یہاں پر یہ امیبائی شکل کے ہوتے ہیں اور امیبائی حرکت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیگوسائٹوسس کا عمل انجام دیتے ہیں. فیگوسائٹوسس اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہے طلبہ؟ ہاں، تو یہ بیکٹیریا، مختلف قسم کے جو بھی انسانی جسم پر حملہ کرنے والے جو بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ ان حیاتی اجزاء کو یہ نگل جاتے ہیں اور یہ ہمارے سپاہی کہلاتے ہیں. اگلا خون کا جز ہے پلیٹلیٹس. تو اس کی ساخت کچھ اس طریقے سے ہے. پلیٹلیٹس جب بھی ہم زخمی ہوتے ہیں یا ہمیں چوٹ لگتی ہے تو خون جب بھی بہنا شروع ہوتا ہے تو پلیٹلیٹس اس کو روک دیتے ہیں، خون کے بہاؤ پر یہ روک لگاتے ہیں. یہ بے حد ضروری عمل ہے. اگر ایسے ہی خون بہتا رہا تو چھوٹی سی چوٹ پر زیادہ سے زیادہ خون بہتا رہا تو ہم تو انیمک ہو جائیں گے، ہمارے پاس خون کی کمی ہو جائے گی. اس لیے یہ پلیٹلیٹس اپنا کام انجام دیتے ہیں، خون کے بہاؤ کو روکنا یا خون کو منجمند کرنے کا کام انجام دیتے ہیں. آخری جز ہے خون کا، وہ ہے پلازما. پلازما خون کا شیرہ کہلاتا ہے. پلازما خون کا شیرہ کہلاتا ہے. خون کا شیرہ مواد کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل میں مدد دیتا ہے. اس میں پروٹین، نمک اور ہارمون ہوتے ہیں. آگے اگلی رابط بافت ہے ہڈی. یہ ٹھوس قسم کی رابط بافت ہے. ہڈی رابط بافت کی ایک اور مثال ہے. یہ پورے جسم کا ڈھانچہ بناتی ہے اور پورے جسم کو سہارا دینے کا کام انجام دیتی ہے. یہ ایک سخت اور بیلوچ بافت ہے. رابط بافت جو ہڈی ہے یہ بہت سخت ہوتی ہے اور بیلوچ ہوتی ہے.
آپ سوچئے اگر ہمارے پاس استخوانی ڈھانچہ نہ ہوتا تو ہم کیسے لگتے؟ طلبہ، ہم ایک گول بال کے مانند نظر آتے اور حرکت بھی ہماری جیسے بال ہم اچھال کر کھیلتے ہیں یا ہم اس کو گول گول گھماتے ہیں تو اسی طریقے سے ہماری بھی حرکت ہوتی اور بڑے مزاحیہ انداز میں ہم چلتے پھرتے نظر آتے. تو ہڈی ہمیں ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، ہمارے جسم کو ایک شیپ دیتی ہے اور مضبوطی دیتی ہے. یہاں پر دیکھیے سر اور سینے کا ڈھانچہ. سر کا ڈھانچہ مختلف قسم کے اعضاء جو اہم اعضاء ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے سینے کا ڈھانچہ بھی ایسے ہی مختلف اہم اعضاء کی حفاظت کرتا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ جو کھوپڑی ہے، وہ جو سر کا جو ڈھانچہ ہے وہ دماغ کی حفاظت کرتی ہے، جو بہت امپورٹنٹ اور اہم کردار ادا کرتا ہے انسانی جسم میں. یہ دیکھیے یہاں پر کان کی حفاظت کے لیے بھی یہ کھوپڑی بے حد اہم رول ادا کرتی ہے. یہاں پر دیکھیے ناک کے لیے بھی جو سونگھنے والا جز ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. سینے کا پنجرا پسلیوں کے ایک پنجرے کے مانند نظر آ رہا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ کس اہم عضو کی حفاظت کر رہا ہے طلبہ؟ ہاں، یہ دل کی حفاظت کر رہا ہے. ایک اور چیز، ایک اہم عضو سینے میں ہے، وہ کون سا ہے بتائیں گے؟ ہاں، پھیپھڑے بھی اہم رول ادا کرتے ہیں عمل تنفس میں. یہ دیکھیے ہڈی کو کراس سیکشن کرنے پر یہ ایسا دکھائی دے گا. اس میں کولیجن نامی ایک کیمیائی مادہ ہوتا ہے جو بہت سختی عطا کرتا ہے ہڈی کو. یہ میٹرکس کیلشیم اور فاسفورس کے نمکیات سے بنتا ہے. تو اگلی رابط بافت ہے لیگامنٹ یا رباط. دو ہڈیوں کو ایک رابط بافت جوڑے ہوئے ہوتی ہے جسے ہم رباط کہتے ہیں. انگریزی میں اسے لیگامنٹ کہا جاتا ہے. یہ بافت بہت لچکدار ہوتی ہے اور اس میں کافی توانائی ہوتی ہے. وتر یا انگریزی میں اسے ٹینڈون کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے ٹینڈون کی ساخت کو یہاں پر بتایا گیا ہے. وہ جو سرکل کیا گیا ہے وہ وتر ہے. یہ ایک عضلات کو دوسرے عضلات سے جوڑنے کا کام کرتی ہے. وتر عضلات کو ہڈیوں سے جوڑتے ہیں اور یہ ایک دوسری قسم کی رابط بافت ہوتی ہے. وتر ریشے دار بافت ہوتی ہیں جس میں بے پناہ قوت لیکن محدود لچک ہوتی ہے. مرمری ہڈی، اسے انگریزی میں کارٹلیج کہا جاتا ہے یا مرمری کا مطلب ہے نرم ہڈی. دیکھیے کان کا جو پنا ہوتا ہے، ایکسٹرنل ایئر جو ہوتا ہے، جو بیرونی کان ہوتا ہے ہمارا، وہ نرم ہوتا ہے. آپ کان کو اپنے موڑ سکتے ہیں. تو یہ مرمری ہڈی سے بنا ہوا ہے. رابط بافت کی ایک اور قسم مرمری ہڈی ہے. یہ دیکھیں گلوٹس کے اوپر ایک حصہ پایا جاتا ہے جسے ہم ایپی گلوٹس کہتے ہیں، وہ بھی اسی مرمری ہڈی سے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ کان، ناک، ٹریکیا، ہوائی نالی اور خنجرے میں بھی پائی جاتی ہیں. ہماری ہوائی نالی میں سی شیپ کے ساختیں نظر آتے ہیں تو وہ بھی مرمری ہڈی سے بنے ہوتے ہیں. مرمری ہڈی میں خلیے زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں. یہ ٹھوس میٹرکس پروٹین اور چینی سے مل کر بنتی ہیں. مرمری ہڈی جوڑوں پر ہڈیوں کی سطح کو ہموار بناتی ہیں. خلوی رابط بافت، اسے انگریزی میں ایریولر کنیکٹیو ٹیشو کہا جاتا ہے. یہ بافت کھال اور عضلات کے درمیان خون کی نالیوں
اور اعصاب کے گرد اور ہڈی کے گودوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ اعضاء میں جگہ کو پر کرتے ہیں، اندرونی اعضاء کو سہارا دیتے ہیں اور بافتوں کی مرمت کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے خلوی رابط بافت کو بتایا گیا ہے، تو یہ ایریولار کہا جاتا ہے اسے انگریزی میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ جو نیچے کی سطح دیکھ رہے ہیں آپ، تو وہ کیا ہے؟ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے ایریولار ٹشو کہا جاتا ہے۔ روغنی بافتیں یا انگریزی میں اسے ایڈیپوس ٹشو کہا جاتا ہے، یہ چکنائی ذخیرہ کرنے والی روغنی بافتیں کھال کے نیچے اور اندرونی اعضاء کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ اس بافت کے خلیے چکنائی کے چھوٹے چھوٹے گولوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ چکنائی کا ذخیرہ اسے حاجز یا انسولیٹر کا کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ روغنی بافت یا ایڈیپوس ٹشو، دیکھیے یہاں پر اس کی ساخت بتائی گئی ہے، تو یہ غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں ایڈیپوس ٹشو بے حد معاون ہوتی ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اگلی بافت کی جانب، جو ہے اعصابی بافت، یا انگریزی میں اسے نروس ٹشو بھی کہا جاتا ہے۔ اعصابی بافت کے خلیے ہجان پذیر ہونے اور بہت تیزی سے اس ہجان کو جسم کے دوسرے مقامات تک پہنچانے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس بافت کے تمام خلیے ہجانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو کوئی ایک چھوٹی سی تکلیف دو تو وہ آپ کو باقاعدہ واپس آپ کو ریسپانس دے گا، وہ بھی آپ کو چھوٹی سی تکلیف دینے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہمارے اعصابی نظام کے فطرت میں ہے۔ تو اعصابی نظام کے اعصابی بافت کے خلیے بہت تیز کام کرتے ہیں، بہت تیز ایکٹیو ہوتے ہیں، چست ہوتے ہیں، اور اپنا عمل، اپنے جو بھی ان کو سٹیمولس دیا جاتا ہے، جو بھی ان کو موثری اثر دیا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ وہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اعصابی بافت کے ایک خلیے کو یہاں پر بتایا گیا ہے، دیکھیے تو یہ ہمارے جسم کا سب سے لمبا خلیہ ہے، یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے درمیان میں فرسٹ سٹارٹنگ میں دیکھیے ڈینڈرائٹ یعنی کہ خلوی جسم پایا گیا، جس کو ہم نے ڈینڈرائٹ کہا، اور درمیان میں مرکزہ ہے۔ خلیے کا جسم کافی لمبا ہے، اور اس میں جو لمبائی والا حصہ ہے اسے ہم ایگزون کہیں گے، اور اس کے اوپر ایک پرت بنی ہے، وہ ہے مائلن پرت، اور آخر میں جو یہ خلیے کا آخری حصہ ہے وہ عصبی سرا کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے دماغ کا ایک خلیہ، ایک خلیے کی ساخت کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ایسے کئی ہزاروں خلیے ہمارے دماغ میں پائے جاتے ہیں اور بے حد چستی سے کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایک پیغام کو جسم سے دماغ تک پہنچانا، واپس دماغ سے پیغامات کو واپس لانا اور اس عضو تک پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے۔ ان کی درجہ بندی بھی کافی الگ ہے۔ دماغ، حرام مغز، اسپائنل کارڈ اور اعصاب، یہ سب اعصابی بافت سے مل کر بنے ہیں۔ اس بافت کے خلیوں کو عصبیہ یا عصبی خلیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک عصبیہ یا انگریزی میں اسے نیورون کہا جاتا ہے، اس میں خلیے کا جسم، جس میں ایک مرکزہ اور سائٹوپلازم ہوتا ہے، جس میں لمبے پتلے بالوں کی شکل کے ابھار نکلتے ہیں۔ عام طور پر ایک عصبیہ میں ایک ہی لمبا بال نما حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ایگزون کہتے ہیں، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جن کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔
ایک تنہا عصبی خلیہ 1 میٹر کی لمبائی تک ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے دماغ میں ایک خلیے کی لمبائی 1 میٹر کے برابر ہے۔ کیونکہ ہمارے دماغ میں سلوٹیں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ پورے نیورونز کو کنڈنس کر کے، چھوٹا سائز کر کے ہمارے دماغ میں پیوست کیا گیا ہے کئی سارے نیورونز کو۔ بہت سے عصبی ریشے رابط بافت کے ذریعے آپس میں جڑ کر ایک عصب یا نرو بناتے ہیں۔ عصبی تحریک ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے عضلات کو حرکت دینے میں مدد دیتی ہے۔ عصبی یا عضلاتی بافتوں کا یہ تفاعل یعنی یہ اتحاد زیادہ تر حیوانات کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اعصاب جو دماغ سے نکلتے ہیں اس کا کنیکشن عضلات کو ہے، کیوں؟ جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی ایک سوال کا، ہمارے جسم پر آئے کوئی بھی ایک سوال کا باقاعدہ واپس ہم ریسپونس کر سکتے ہیں یا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ اتحاد حیوانات کو ہیجان کے رد عمل میں تیزی سے حرکت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ خود ایکٹیو ہیں اور ہمیں بھی ایکٹیو بناتے ہیں۔ چلیے پورے سبق کو سبق کے مطالعے کے بعد ہم اس سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا اس کی جانچ کر لیں گے۔ تو پہلا سوال آپ کے لیے، سیال میٹرکس کی ایک مثال دیجیے۔ بالکل صحیح جواب بچوں، خون سیال میٹرکس کی ایک مثال ہے۔ دوسرا سوال آپ کے لیے، ہڈی کے میٹرکس کن نمکیات سے بنتے ہیں؟ دماغ پر زور ڈالیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ بالکل صحیح طلباء، کیلشیم اور فاسفورس سے ہماری ہڈی بنی ہوئی ہے۔ چلیے چلتے ہیں تیسرے سوال کی اور، 2 ہڈیوں کو جوڑنے والی بافت کا نام کیا ہے؟ بالکل صحیح، رباط 2 ہڈیوں کو جوڑتی ہے اور انگریزی میں اسے لیگامنٹ کہتے ہیں۔ چوتھا سوال آپ کے لیے، چکنائی کا ذخیرہ کرنے والی بافت کون سی ہے؟ بتائیے بچوں۔ بالکل صحیح طلباء، روغنی بافتیں یا انگریزی میں اسے ایڈیپوس ٹشو بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کے لیے، دماغ کے خلیے کا نام بتائیں۔ بالکل صحیح، عصبی خلیہ یا عصبیہ یا انگریزی میں اسے نیورون کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو کچھ گھر پر بھی کام دیا ہے، بیاضوں میں اپنی پین کی مدد سے لکھ لیجئے۔ تو پہلا سوال ہے آپ کے لیے، اختیاری، غیر اختیاری اور قلبی عضلات کی بناوٹ اور جسم میں ان کے مقامات کی بنیاد پر تفریق کیجیے۔ ان کے افعال، ان کی بناوٹ کو باقاعدہ الگ الگ کیجیے آپ۔ ایک بات اور یاد رہے، اختیاری کو آپ کی نصابی کتاب میں تخطیطی دیا گیا ہے۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے تخطیطی اس میں لکھنا بڑا مشکل تھا، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے اختیاری لکھا ہوا ہے۔ اختیاری از ایکولز ٹو تخطیطی، یاد رہے گا نا بچوں؟ تو چلیے دوسرے سوال کی جانب، قلبی عضلات کی شکل بنا کر حصوں کی نشاندہی کیجیے۔ تیسرا سوال، عصبی خلیے کی ساخت پر نوٹ لکھیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمام جو گھر پر کام دیا گیا ہے اس کو بھی پورا کریں گے، اور آج کی اس کلاس میں ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا بھی مطالعہ آپ گھر میں کرتے رہیں گے، بار بار دہرائیں گے، پریکٹس کریں گے نا طلباء؟ اوکے۔ مسلسل لگاتار پڑھنا آپ کے معلومات میں ذخیرہ کرتا ہے۔ تو اس سے آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔